حضور کی وفات کے وقت حضرت علی کی عمر پتہ کتنی تھی؟ 34 سال. اور جتنی آپ جنگی کارنامے سنتے ہیں وہ 34 سال سے پہلے کے تھے. میری 42 سال ہونے والی ہے, آپ اندازہ کر لیں. 34 سال میں خیبر ہو چکی ہوئی ہے. تو خیبر کب لڑی گئی؟ جب حضرت علی کی عمر 28 سال تھی. آلموسٹ 28 سال کی عمر میں انہوں نے ابن عبد الود کو قتل کیا, جو 100 بندوں سے اکیلا لڑ لیتا تھا. مرہم کو قتل کیا ہے خیبر میں, ابن عبد الود کو خندق میں, اور خندق تو اس سے بھی پہلے ہوئی ہے. تو حضرت علی چونکہ تھنک ٹینک تھے, یعنی انٹیلیجنشیا آپ کہہ لیں. حضرت عمر کے دور میں چیف جسٹس تھے حجاز کے, کوفے کے چیف جسٹس ابن مسعود, شام کے چیف جسٹس ابو درداء, اور مدینہ میں چیف جسٹس مولا علی. تو وہ تو ایک مین پوسٹ کے اوپر تھے, اس لیے جنگیں نہیں لڑی. اب رہ گیا کہ وہ بعد میں جنگ جمل صفین نہروان کے لیے کیوں چلے گئے؟ وہ اس لیے چلے گئے کہ اس وقت مسلمانوں میں ہی 2 گروہ بن گئے تھے. حق ایمبیگوس ہو گیا تھا, مبہم ہو گیا تھا. اس کے لیے ضروری تھا کہ حضرت علی خود میدان جنگ میں اترتے, تاکہ لوگوں کو یقین آ جاتا کہ اگر حضرت علی باغیوں کے خلاف قتال کر رہے ہیں جنگ جمل صفین اور نہروان میں, تو یہ قتال حق پہ مبنی ہے. کسی کو بھیجتے تو لوگوں نے کہنا تھا یار ادھر سے تو حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر آ گئے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, ادھر سے عمار ابن یاسر چلے جاتے ہیں تو لوگوں نے کہنا تھا یار وہاں تو حضور کی بیوی ہیں, اتنے جیے سے آبا ہیں, چلیں عمار ابن یاسر سیدہ عائشہ کے علاوہ باقیوں سے تو تگڑے تھے لیکن مولا علی خود جاتے تو پھر اس میں, ورنہ تو جنگ جمل ہار جانی تھی انہوں نے اگر حضرت علی خود نہ جاتے. عبداللہ ابن سلام ویسے گھوڑے کے آگے کھڑے ہو گئے تھے, کہا تھا امیر المومنین آپ کو مدینہ نہیں چھوڑنا چاہیے, مجھے خطرہ ہے آپ مدینے سے نکل گئے پھر قیامت تک دارالخلافہ مسلمانوں کا مدینہ نہیں بنے گا. حضرت علی کو بھی اس بات کی, لیکن انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ جو فتنہ ہے یہ اس سے بڑا فتنہ ہے جس کو دبانا ضروری ہے. تو پھر سیدنا علی وہ کہتے ہیں جی کوفے دارالخلافہ شفٹ کر دیا تھا, آپ مدینے میں رہنے دیتے تو مدینے میں رہتے نا. قصاص عثمان کے لیے آپ مجھے پاکستان میں بتائیں, یہاں پہ بھی دھرنا دینے والوں کو اتنی تمیز ہے کہ دھرنا کدھر دیتے ہیں؟ پشاور میں دیتے ہیں, کراچی میں, اسلام آباد میں. کیوں؟ کیپٹل سٹی ہے. تو خلفائے راشدین کے دور میں کیپٹل سٹی کون سا تھا؟ مدینہ. لیکن دھرنا دینے والے بصرہ اور کوفہ پہنچ گئے, 1000 کلومیٹر دور, کہ ہم خود بدلہ لیں گے, قانون کو ہاتھ میں لیں گے. تو پھر حضرت علی کی مجبوری تھی کہ آپ بھی ادھر چلے جاتے. پھر کوفہ ایک فوجی چھاونی تھی جہاں سے سب کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا, رومن امپائر کو بھی جو گر چکی تھی اور پرشین کو بھی. وہ سینٹر میں, اس لیے حضرت عمر نے اپنے دور میں سے فوجی چھاونی ڈکلیئر کیا تھا. بہرحال پھر حضرت علی کے جانے کی وجہ سے یہ معاملات سیدھے ہوئے, تو ان کی مجبوری تھی جانا, ورنہ لوگوں کے لیے معاملات ایمبیگوس ہو جانے تھے. آج تک نہیں لوگوں کو سمجھ آ رہی. تو اس زمانے میں جنہوں نے لڑنا تھا انہوں نے کیا لڑنا تھا؟ صحیح بخاری میں موجود ہے نا, حضرت عمار ابن یاسر کو مولا علی نے بھیجا. بخاری کے الفاظ ہیں, وہ ممبر کی نچلی سیڑھی پہ بیٹھے اور حسن ابن علی کو اوپر والی سیڑھی پہ رکھا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں جنتی نوجوانوں کا سردار بیٹھا ہوا ہے, مولا علی کا بچہ. اور کہا لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے, ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, رسپیکٹ کم نہیں کی, آخرت جنت میں بھی عائشہ حضور کی بیوی ہیں, لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو, کیونکہ اولو الامر منکم اس وقت مولا علی ہیں اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو جب یہ سینیریو, اس وقت مولا علی کی مجبوری تھی وہاں سے نکلنا. اور آپ دیکھیں انہوں نے بعد میں پھر کوئی ان کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کی. جمل میں جو دوسری طرف سے مرے ان کے جنازے بھی پڑھائے ہیں, ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا, خود سیدہ عائشہ کو عزت اور احترام کے ساتھ وہاں سے رخصت کیا. تو یہ کہنا کہ حضرت علی نے جنگیں نہیں لڑی ہیں, حضرت علی نے تو آپ کو سپر پاور بنوایا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی سب کچھ بنا کے آپ کے حوالے کیا ہے. تو آرٹیکل پھر بھی نہیں سامنے آ گیا, اور جب برا وقت آیا پھر بھی حضرت علی کے گھاٹے فٹ ہوا ہے, اور الٹیمیٹلی ان کو بھی شہید کر دیا گیا.
میں اس سوال کے جواب کے اینڈ پہ وہ حدیث بیان کروں گا جو المستدرک للحاکم میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے کربلا والے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تیری مثال میری امت میں قوم سمود کی اونٹنی کی سی ہے۔ جس طرح قوم سمود نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا تو اللہ کا عذاب آ گیا تھا، اگلے زمانوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے اونٹنی کو قتل کیا، اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تجھے قتل کرے گا اور تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے رنگ دے گا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو مولا علی کی شہادت کے بعد جس طرح قوم سمود کی اونٹنی مری تھی تو قوم سمود پہ عذاب آیا تھا، حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی امت پہ عذاب آیا کہ آج تک دوبارہ اسلامی نظام قائم ہی نہیں ہو سکا۔ آج آپ جتنی حکمرانوں کو گالیاں نکالتے ہیں اور آپ جناب 1400 سال سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ عمر جیسا حکمران نصیب فرما، تھوڑی دعا ان تک نہیں قبول ہو رہی ہے، اسے کام بھی بڑا بڑا پایا ہے، بہت بڑا جرم آپ نے کیا ہوا ہے۔ تو لیکن اب آپ دیکھیں تبدیلی آ رہی ہے، اب لوگوں کو یہ پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ واقعی یار کام ڈالا ہے، اور یہ تبدیلی اسی دور میں کیوں آئی ہے، پہلے تو یہ نہیں تھی۔ اب یعنی بچہ جو ہے وہ جمل صفین نہروان ڈسکس کر رہا ہے، ہمارے تو ابوں کے علماء کو بھی نہیں تھی پتا۔ کیوں؟ اسلام کی دہشت ثانیہ کے لیے ضروری ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے لوگوں کو جمل صفین نہروان سمجھ آئے اور اہل بیت کا مقام سمجھو، ورنہ جب آ کے حضرت امام مہدی کے یوٹیوب پہ ویڈیوز چڑھنی ہے کہ علی حق پہ ہے تو انہوں نے کہنا یہ شیعہ ہے، تو کہاں سے ان کی بیعت کرنی ہے؟ ان سے پہلے ہی کام ختم ہو چکا ہوگا ہماری ویڈیوز کی برکت سے، یا جدھر ہوگا۔ آپ عرب میں چلے جائیں، عدنان ابراہیم ہے، سنی ہے، اکیلے بندے نے تل پٹ کر کے رکھ دی ہر چیز، صحیح فصیح اللسان عربی زبان میں ان کی ویڈیوز رکھی ہیں، انگلش سب ٹائٹل میں آپ کو ملیں گی، حالانکہ ٹائی لگاتا ہے وہ بندہ، فلسطین کے پناہ گزین کیمپوں میں اس کی پرورش ہوئی ہوئی ہے، دنیاوی طور پہ بھی وہ پی ایچ ڈی ہے۔ اور آپ ذرا خلافت و ملوکیت کے اوپر، وہ تو مودودی صاحب کو کی کتابوں کو کوٹ کرتا ہے، الخلافہ والملک، آپ پتہ عربی میں ترجمہ ہوا ہے خلافت و ملوکیت کا، الخلافہ والملک کے نام سے۔ تو ہر جگہ آواز اٹھی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، اور آپ دیکھیں